السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگ بھگ ہر مسلمان کو یاد ہے اور لوگ اسے پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کب فرض ہے اور کب بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور کب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا مستحب ہے، اور کب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور کب بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، کب بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، اور کن صورتوں میں بسم اللہ پڑھنا مستحسن ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام صورتوں کو آپ کے سامنے بالکل مستند طریقے سے پیش کریں گے۔ کم سے کم آپ کو اتنا جاننا ضروری ہے کہ کن صورتوں میں بسم اللہ پڑھنا فرض ہے اور کن صورتوں میں اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ ان دو صورتوں کو آپ کے لیے جاننا ہر حالت میں ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے اور آپ نے کم علمی کی وجہ سے بسم اللہ پڑھ دیا تو آپ کافر ہو گئے، یا پھر جب بسم اللہ پڑھنا فرض تھا اور آپ نے نہیں پڑھا تو کہیں سب بیکار نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اخیر تک ضرور دیکھیں تاکہ بسم اللہ پڑھنے کی تمام صورتیں آپ کو معلوم ہو جائے۔ سب سے پہلی صورت بسم اللہ پڑھنا کب فرض ہے، تو اس کے حوالے سے ہمارے علماء کرام فرماتے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا فرض نہیں ہے، بلکہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا فرض ہے۔ جیسا کہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، اگرچہ لفظ الرحمن الرحیم پڑھنا فرض نہیں، تو جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ فرض ہے۔ دوسری صورت بسم اللہ پڑھنا کب سنت ہے، تو اس کے حوالے سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے، نماز میں ہر رکعت کے شروع میں اور ہر سورت کے شروع میں، اور ہر اہم کام کرتے وقت جیسے کھانے پینے، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ تیسری صورت بسم اللہ پڑھنا کب مستحب ہے، تو اس کے حوالے سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ خارج نماز میں درمیانے سورت سے تلاوت کی ابتدا کے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے، یعنی نماز کے علاوہ جب آپ سورت کے بیچ سے قرآن پڑھنا شروع کریں تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ اگر آپ یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہاں سے پڑھنا شروع کیا، یعنی بیچ سورت سے، تو پھر بیچ سورت سے قرآن جب آپ پڑھیں گے، جب آپ شروع کریں گے تو ایسے وقت میں بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے، کیونکہ آپ بیچ سورت سے یعنی خارج نماز میں جب آپ درمیانی سورت سے جب قرآن پڑھیں گے تو ایسی صورت میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ چوتھی صورت بسم اللہ پڑھنا کب جائز اور مستحسن ہے، تو اس کے حوالے سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے وقت، یعنی جب آپ اٹھیں جب آپ بیٹھیں، اسی طرح نماز میں سورہ فاتحہ کی جب تلاوت ختم ہو جائے اور پھر کسی دوسری صورت کو آپ شروع کریں تو اس وقت آپ کے لیے بسم اللہ پڑھنا جائز اور مستحسن ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کی پانچویں اور سب سے اہم صورت کہ بسم اللہ پڑھنا کب کفر ہے، اس ویڈیو کی سب سے ضروری جانکاری آپ اس کو اچھی طریقے سے سن لیں اور یاد کر لیں کہ بسم اللہ پڑھنا کب کفر ہے، کب آدمی بسم اللہ پڑھنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ ایسا ہے بالکل حرام قطعی ہے، جیسے زنا کرنا، چوری کرنا اور ایسے ہی شراب پینا، یہ وہ گناہ ہے کہ ان کی حرمت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ جب یہ گناہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ زنا کرنا یا شراب پینا یا چوری کرنا حرام نہیں ہے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، تو یہ حرام قطعی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ چوری کرنے سے پہلے یا زنا کرنے سے پہلے یا شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جائز ہے، اب اگر کوئی شخص زنا کرنے سے پہلے، شراب پینے سے پہلے، چوری کرنے سے پہلے بسم اللہ جائز سمجھ کر پڑھا تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ شراب پینے، زنا کرنے، چوری کرنے، جوا کھیلنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، جبکہ پڑھنے کو حلال سمجھے، یعنی ان حرام کاموں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جائز سمجھ کر پڑھا تو وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ چھٹی صورت بسم اللہ پڑھنا کب حرام ہے، تو اس کے حوالے سے ہمارے علماء کرام فرماتے
फरमाते कि जो काम करना हराम क़तई है, जैसे ज़िना करना, चोरी करना, शराब पीना, ये वो गुनाह है जो हराम क़तई है। अब अगर किसी ने इन हराम कामों से पहले जायज़ समझकर बिस्मिल्लाह पढ़ा तो वो काफिर हो गया, लेकिन वो जानता है कि ऐसे वक्त में बिस्मिल्लाह पढ़ना नाजायज़ है, लेकिन उसके बावजूद नाजायज़ समझकर भी बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, तब तो कुफ्र नहीं है, वो काफिर नहीं होगा, बल्कि वो शख्स हराम काम कर रहा है। यानी नाजायज़ जो हराम क़तई है जिस काम को करना, ऐसे काम को नाजायज़ समझकर अगर बिस्मिल्लाह पढ़ा तो ऐसे वक्त में बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। बिस्मिल्लाह की 7वीं सूरत के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना कब मकरूह है, तो इसके हवाले से हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान, जब कोई शख्स सूरह अनफाल की तिलावत ख़त्म कर रहा हो और सूरह बरात यानी सूरह तौबा शुरू कर रहा हो, तो आप इस बात को जानते होंगे कि सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ नहीं है। हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब सूरह अनफाल ख़त्म करें और उसके फ़ौरन बाद सूरह बरात यानी सूरह तौबा की तिलावत शुरू कर दें, तो उस वक्त बीच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करना ये मकरूह है। इसी तरह हुक्का पीने से पहले, बीड़ी सिगरेट पीने से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मकरूह है। इसी तरह निजासत की जगहों में, जैसे बैतुल खुला या गुस्ल खाने में यानी जहां नहाते हैं, ऐसी जगहों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ये मकरूह है। इसी तरह शर्मगाह खोलते वक्त भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करना ये मकरूह है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से मुताल्लिक कुछ ज़रूरी बातें हमने आप तक पहुंचा दी हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। अगर इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न बाकी हो अभी आपकी, या इसके अलावा कोई इस्लामी सवाल हो, तो कमेंट्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।